अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके दो लेक्चर होंगे। आज उसका पहला लेक्चर है और मे भी उसका दूसरा लेक्चर इसके बाद मे भी कल या परसों हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही तरह के टॉपिक हैं, बस बीच में थोड़ी सी नई चीज आती है। अमूमी तौर पे अरबी में ये दोनों एक ही जगह पढ़ा दिए जाते हैं। मैंने दोनों को अलग कर दिया है ताकि कुछ देर में ये आपके जहन में कम से कम बहुत ज्यादा खिचड़ी ना पके, एक जगह एडजस्ट हो जाए इंशाल्लाह। बहुत आसान है लेकिन एक नई चीज आएगी। सो हम बढ़ते हैं आगे। मिस स्टूडेंट को बुलाइएगा। जी फातिमा जी आप आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये पढ़े मादा क्या लिखा हुआ है? काफ वाव नून बाब नून से है। ओके, नॉर्मली ये बनता है कावाना यक वुनु। ठीक है, कावाना यक वुनु। यकूनु। तो ये गैर सही में कौन सा है? ये अजवफ है। ये अजवफ है। गुड, ये अजवफ है। तो अजवफ के कायदे हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो कावाना पे करें तो क्या बन के आ जाएगा? इसका वाव हट जाएगा और जबर की मुनासिबत से अलिफ आ जाएगा, यहाँ पे तो काना हो जाएगा। जी, और मुजारे क्या बनेगा? यकूना। वाव हट के काफ पर इसकी ये आ जाएगी। पेश की अलामत जो है, हरकत जो है वो काफ पर आ जाएगी और वाव साकिन हो जाएगा, यकूनु। यकून, काना यकूनु। देखिए, काना का मतलब क्या है? वो था या और वो है। यकूनु का मतलब नो, था, है नहीं। सिस्टर, अच्छा हाँ। बी वो था क्लियर। माजी में होगा। इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन दिया नहीं है आपको। ठीक है, ये है से गड़बड़ हो जाएगी। वो था और यकूनु वो होगा। वो होगा। गुड, ये दो इंतहाएं हैं, यानी एक माजी बईद और दूसरा मुस्तकबिल। तो बीच में हाल नहीं है इसके। ठीक है, अच्छा। काना वो था, यकूनु वो वो होगा। होगा। ओके, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये चलें आगे थोड़ा लेके चलते हैं इसके बाद। तो ये मैंने गर्दान उससे नॉर्मल बना दी, जो गर्दान हमारी बनती है। ठीक है, ये वो गर्दान पूरी पूरी की पूरी गर्दान बना दी। माजी में चेंजेस जो हैं वो ये यहाँ पर आ रही हैं। काना काना, ये काना है, काना। ये काना है। काना। टाइपिंग मिस्टेक है, काना। जी। काना काना कानू कानत कानता काना कुन्ना। काना ठीक है, काना। ये कुन्ना, ये वही काला वाला सिलसिला बना है, बाबे नून से है ना। तो बाबे नून में जी। मुअन्नस पर आकर इल्लत ड्रॉप होकर शुरू में पेश आ जाता है। तो कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुना कुंतु कुन्ना। अच्छा, कुंतु का क्या मानी होगा सिस्टर? मैं था, मैं थी। मैं था। कुंतुमा, तुम दोनों थे। कानू, वो सब थे। कुन्ना, वो थी। ने कुन्ना कुन्ना हम सब थे। हम हम सब थे। थे। ओके, तो मुजारे का बन गया यकूनु यकूनानी यकूनूना। ओके, अकूनु का क्या मतलब है? मैं था। अकूनु का सिस्टर? मैं हूँ। मैं हूँ, सॉरी, मैं अकूनू। मैं हूँगा। मैं हूँ। मैं हूंगा। मैं हूँगा। मैं मैं हूँगा। हूंगा, इतनी मुश्किल क्यों पेश आई आपको? दो ही तो मीनिंग इसके अंदर हैं टोटल, जी, और वो फिर भी था आप इतने और वो परेशान होगा। हो रही हैं। जी। मैं हूंगा, नकूनु हम होंगे, यकूनूना वो सब होंगे। सो इन दोनों का मीनिंग इसको पक्का कर लें कि काना वाली पूरी गर्दान था और यकूनु वाली पूरी गर्दान होगा। होगा। ठीक है। सो जी। अब आप देखें,
اگر میں کہتا ہوں میں تھا تو کیا میری بات مکمل ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس لیے یہ فعل معنوی لحاظ سے ناقص کہلاتے ہیں، یعنی معنوی طور پہ اس میں نقص موجود ہے. تو یہ اس کا مطلب اس کو مزید بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے تاکہ یہ بات مکمل کریں. اتنی بات کافی ہے فی الحال. تو اس کو مزید تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں اس سے ہم نے بنانے ہیں امر. تو یہ ہمارے پاس 6 سیگے ہیں. تکونو سے امر بنائیں سسٹر، کیسے بنے گا؟ فعل مضارع کی ہر علامت گر جائے گی اور واو بھی نکل جائے گا اس کا. ایک اور منٹ، ترتیب پہلے. ترتیب کیا ہوتی ہے؟ علامت مضارع ہٹائیں، فعل کو مجزوم کر دیں. مجزوم کر دیں گے اور پھر واو کو ڈراپ کر دیں گے. آپ نے واو ڈراپ کیوں کی؟ کیونکہ یہ کاف کے ساتھ جب ہم اس کو علامت مضارع ہٹا دیں گے تو یہ دونوں مجزوم ہو جائیں گے، تو ایک جزم کو والی حرف کو ہٹانا ہوگا ہم کو، جی تو وہ دونوں واو کو مجزوم ہٹے گا. ہوئے، اس لیے ہمیں اس کو ہٹانا پڑا. تو پیچھے بچ کیا گیا؟ کن. کن. تو یہ وہ ہے کن جو ہم ساری زندگی قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، کن فیکون. کن. سو تکونینا سے ہم امر بنائیں. کونی. کنی. جی نون ڈراپ کریں گے تو کونی ہو جائے گا. اوکے، یہ ہم نے ڈراپ کیا، علامت مضارع ڈراپ کی. پیچھے کیا بچ گیا؟ کونی. کونی. اوکے، یہ بن گیا کونی. اور تکونونا سے امر بنائیں. تکونونا سے بھی اس میں اب علامت مضارع ہٹائیں گے اور نون ہٹا کے وہ الف لگا دیں گے تو کونو. تم سب کرو، تم سب اوکے، ہوں گے. تو یہ بن گیا امر. اچھا، ابھی میں ان کی مزید وضاحت فی الحال نہیں دے رہا، کیونکہ ابھی ایک چیز آپ کے ذہن میں نے کلیئر کرنی ہے، پھر میں اس کی میننگ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سسٹر پڑھیں کیا ہے یہ لکھی ہے رائٹنگ. کانا یکونو جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اوکے جی، تو کلیئر کر لیں کہ یہ کانا یکونو جو فعل ہے یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگلی سٹیٹمنٹ پڑھیں. آج ہم جملہ اسمیہ پر اس کا استعمال پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، آج کے دن ہم اس کو صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ جوڑیں گے اور اگلے لیکچر میں ہم اس کو جملہ فعلیہ کے ساتھ جوڑیں گے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے. اسٹیٹمنٹ پڑھیں. جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کا مبتدا کانا کا اسم اور جملہ اسمیہ کی خبر کانا کی خبر بن جاتی ہے. ویری گڈ، آگے پڑھیں. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. گڈ، لاسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں. اگر مبتدا اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے پہلا صیغہ ہی استعمال ہوگا، لیکن اگر مبتدا ضمیر ہو تو کانا کی گردان میں سے ضمیر سے مناسبت رکھتا ہوا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، دوسری خبر. ہوتی ہے جی خبر. خبر. صحیح ہے. اب اگر اس پر کانا جی ہم لا کر شروع میں ڈالیں گے کانا، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ مبتدا وہ جو ہے وہ بن جائے گا اسم کانا، ٹھیک جی ہے، اور خبر جی خبر کانا بن جائے گی. ٹھیک ہے. جی جی اچھا، اب جملہ اسمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں، رائٹ. جی جی لیکن کانا کی صورت میں یہ ہوگا کہ اسم کانا حالت رفع میں رہے گا اور خبر کانا نصب ہوگی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی جملہ اسمیہ پہ جب جو ہی کانا آئے گا تو خبر کو نصب کر لے گا. اب ہم آگے جملے پہ اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے. الطعام جاہز. مبتدا کیا ہے؟ الطعام. الطعام جاہز اس کی مبتدا خبر ہے، ہے. جاہز جی خبر ہے. ٹھیک ہے، کانا کا استعمال جی کرنا ہے. جی کان الطعام جاہزا.
جی کانت طعام جاہزن، ویری گڈ. سو اس میں الطعام اب بن گیا کیا؟ اسم کانا اسم جی اور جاہزن اسم خبرو کانا. خبر کانا. گڈ. سو اب اگر اس کی جگہ پر ضمیر آ جائے گی نا، ضمیر، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر گردان میں سے اس سے مناسبت صیغہ چنیں گے. یعنی اگر مؤنث ہوگا تو ہم مؤنث واحد جو بھی ہوگا بالکل وہی فعل والا قاعدہ آ جائے گا. یعنی اگر فاعل ظاہر ہو تو ہم پہلا صیغہ رکھتے ہیں مذکر کے حساب سے جی اور پہلا رکھتے ہیں مؤنث کے حساب سے. ایسے ہی ہے. جی 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 ایک منٹ رکیے گا. جی سو الطعام جاہز کان الطعام جاہزن. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جاہز کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا. کیا ترجمہ ہے؟ تیار ہونا. تو کھانا کھانا تیار ہے. تیار کھانا ہے تیار ہے. ہے. کانا کا سسٹر میننگ تو سر آپ نے تھا میں سسٹر ادھر کدھر گھما رہا ہوں لائنیں. جی سسٹر میرے جی 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 کہاں گم ہیں آپ؟ جی جی نہیں سر میں بالکل اسکرین کو ہی دیکھ رہی ہوں. جی الطعام جاہزن، اور میں نے نارمل جملہ پڑھا ہے الطعام جاہزن. جی اچھا جی ہاں جملہ اسمیہ کا جی جو ترجمہ ہے ہمیشہ حال میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی اس ہاں کا ترجمہ سمجھ گئی. ہمیشہ جی حال میں رکھا جاتا ہے. کھانا جی جی تیار ہے، کھانا تیار ہے. جی میں بیمار ہوں، بارش ہو رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، کھڑکی کھلی ہے. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں جی کیا جی ہے، آج تک ہم نے جب تک جملے اسمیہ پڑھے ہیں تمام کا ترجمہ ہم نے حال میں کیا ہے. اس کا ترجمہ حال میں ہوتا ہے. لیکن جب جی اس کا ترجمہ ہمیں جملہ اسمیہ کو ماضی یا مستقبل میں لانا ہو تو اس کے لیے ہمیں کانا اور یکونو کی سپورٹ لینی پڑتی ہے. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی. جی تو سر سمجھ آ کانت گیا. طعام جی جاہزن. اب ترجمہ بتائیں اس کا کیا تھا، کیا بنے گا؟ جی کھانا تیار تھا. کھانا تیار تھا. کانت طعام جاہزن، کھانا تیار تھا. اگر میں کہنا چاہوں کھانا تیار ہو جائے گا تو یا ہوگا. یکون الطعام جاہزن. ویری گڈ. یکون الطعام جاہزن. اوکے اگلا جملہ دیکھیں. زید ذو علم. زید علم والا ہے. مبتدا خبر کیا ہے؟ مبتدا زید اور ذو علم اس کی خبر. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. گڈ. اچھا کیا ترجمہ ہوا؟ زید علم والا ہے. گڈ. تو زو کا نسب کیا ہوتا ہے؟ زا. ویری گڈ. تو اب ہم کانا کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ کانا زید ذا علم. ویری گڈ. کانا زید ذا علم. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ زید علم والا تھا. زید علم والا تھا. ایکسیلنٹ. اور اگر ہم کہنا چاہیں زید علم والا ہوگا؟ یکون زید ذا علم. گڈ. اب اگلا جملہ پڑھیں. الاختیار صعب. اختبارو. اختبار صعب. جی الاختبار مبتدا ہے، صعب خبر ہے. گڈ. اختبار کہتے ہیں امتحان کو. اچھا صعب ڈیفیکلٹ ہوا کہ جی ایزی ہوا؟ صاحب ڈیفیکلٹ. ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جی امتحان مشکل ہے. امتحان مشکل ہے. اوکے. اب اس کو آپ نے کانا لگا کے پڑھیں، کیا بنا؟ کان الاختبار صعبا. امتحان مشکل تھا. گڈ. کانا کے اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم الاختبار اور کانا کی خبر صعبا. ویری گڈ. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. ہؤلائی قوم ظالمون. ہؤلائی مبتدا اور قوم ظالمون یہ وہ ہو گیا مرکب توصیفی اور خبر ہو گئی. ویری گڈ. تو ترجمہ کیا بنا؟ یہ ظالم قوم ہے.
गुड. तो अब हमने काना इस्तेमाल करना है, तो क्या होगा? काना हाउलाई कौमन जालिमीना। वेरी गुड. काना हाउलाई कौमन जालिमीना. तर्जुमा क्या होगा? ये एक जालिम कौम थी। ये एक जालिम कौम थी. गुड, एक्सीलेंट. आगे पढ़ें. अना मरीजुन, क्या अना मतलब है? मुब्तदा, मरीजुन मैं बीमार हूँ। जी. अब देखिए, अब आपके पास जमीर आ गया मुब्तदा. अब क्या करना है? कुंतु लगेगा। हाँ जी, गर्दान में से सीगा चुन लेना है आपने, उससे मुनासबत रखता. तो क्या बनेगा? कुंतु मरीजन। जी, कुंतु मरीजन. क्योंकि आपको पता है कि जमायर तो इस गर्दान में ऑलरेडी मौजूद है ना, इनके अंदर. जी तो जी। इसलिए फिर उसको हटाकर हम डायरेक्ट उस सीगे को ले आते हैं. कुंतु मरीजन, तो क्या मतलब हुआ? मैं बीमार था। मैं बीमार था. गुड. सो अब मैं आपसे कहूं कि कुंतु का इसम क्या है यहां पर, तो क्या कहेंगी आप? आना, आना. किधर है आना? उसमें गर्दान के सीगे में ही छुपा हुआ है। वेरी गुड. कुंतु मरीजन, मैं बीमार था. आगे पढ़ें. हुम तुल्लाबुन, हुम मुब्तदा तुल्लाबुन खबर, वो सब तालिबे इल्म है। जी. काना लगाएं, क्या बनेगा? क्या बनेगा जुमला? कानू तुल्लाबन, कानू तुल्लाबन. क्या मतलब हुआ? वो सब तालिबे इल्म थे। वो सब तालिब इल्म थे. कानू तुल्लाबन. ठीक है. अच्छा, अगर आप ये कुंतु की जगह पे कहना चाहें कि मैं बीमार हूंगा, तो क्या मतलब है? अकूलू मरीजन। अकून मरीजन. यानी बड़ा समझदार आदमी है जो कह रहा है, मैं पहले ही कह रहा है कि मैं बीमार हूंगा. ठीक है. तो अकून मरीजन, जी वैसे ये कौन करते हैं? ये ज्यादातर तालिब इल्म ये सूरत हाल पैदा करते हैं. अपने साथ वाले को बताते हैं कल मैं बीमार हूंगा, मैंने नहीं आना कल. सो अकून मरीदन, मैं बीमार हूंगा. ओके. आखिरी वाला पढ़े. हिया मशगूलतुन, जी. वो बिजी है, जी, वो मसरूफ है. मसरूफ है। जी, तो इसमें कानत मशगूलतुन, कानत मशगूलतन, मशगूला तन. कानत मशगूला तन, वो क्या है? बिजी थी, वो, मशगूल थी। हाँ जी, वो मशगूल थी, वो मसरूफ थी. मैं मसरूफ था, क्या बनेगा? कुंतु मशगूलतन, मर्द कह रहा है कुंतु मशगूलन. ये तो मोहन्नस के लिए है ना कुन सिस्टर. अच्छा जी 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 जी, कुंतु मशगूलन। कुंतु जी जी मशगूलन. ठीक है. जी जी। अब ये सवाल भी हो सकते हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ अकुंती मशगूलन मशगूलतन. अकुंती मशगूलतन, क्या आप मसरूफ थी? आपने अगर कहना हो हाँ मैं ना, मसरूफ थी, तो आप कहेंगी नाम कुंतु मशगूलतन, हम मैं जी मशगूल थी. ठीक है. ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट. जी। जी आ जाइए। सबा आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जुमला पढ़ें सिस्टर. हुआ फिल बैती, हुआ फिल बैती. गुड. क्या तर्जुमा है? वो घर में है। वो घर में है. मुब्तदा खबर क्या है? हुआ मुब्तदा है, फिल बैती ये शिबु जुमला खबर है। वेरी गुड. अब इस पे काना इस्तेमाल करें. जी। अ, काना फिल बैती, काना फिल बैती, क्या तर्जुमा हुआ? वो घर में था। वो घर में था. और अगर हम यकून लगाएं तो क्या होगा? वो घर में होगा। वो घर में होगा. यकून फिल बैती. यकून का इसम क्या है? हाँ, यकूनो का इसम सर हुआ हुआ. और खबर? फिल बैती। यस, इसे कहेंगे शिबु जुमला खबर. और ये महल्लन नसब कहलाएगी पूरी. यानी मकाम के एतबार से ये नसब की पोजीशन पर बैठी हुई है. ठीक है. तो यकून फिल बैती, वो घर में होगा. ओके, जुमला पढ़ें. अंता मसरूरुन, जी. अंता मुब्तदा है, मसरूरुन खबर है। तर्जुमा.
मैं खुश हूँ। अंता का मतलब मैं होता तुम है, खुश हो। तुम खुश हो। तुम खुश हो। ओके, लगाएं यकूनू, दूसरे इसमें से चुने मुस्तकबिल में से। जी। तकूनु मसरूरन, क्या होगा तर्जुमा? तुम खुश होगे। तुम खुश होगे या तुम खुश हो जाओगे। अगला पढ़ें। नहनु गालिबूना, हाँ जी, नहनु मुब्तदा है, गालिबूना खबर है। हम गालिब हैं। ना हाँ हम गालिब हैं। अब आप कहना चाहती हैं हम गालिब हो जाएंगे, तो क्या कहेंगी? नकूनु गालिबीना। नकूनु गालिबीना, हम गालिब हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ वो भी लग सकते हैं, सीन इस्तिकबाल वाला, स नकूनु अन करीब, ठीक है, सऊफा। ओके, ये इस्तेमाल हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है, सऊफा। और इसके साथ वो नून शकीला भी इस्तेमाल होगा, यकूनन्ना। क्या है, कैसे करते हैं, भूल तो नहीं गई आप? नहीं सर। यकूनन्ना, ल यकूनन्ना, तो वो चीजें जो मुजारे की हैं वो साथ रहेंगी। अच्छा, यहां पे चले, मुझे याद आ गया, अगर हमने इस्तेमाल करना हो जो वो हरूफ जो नस्ब करते हैं, जैसे लन है, सो यहाँ पे हम अगर इसको नस्ब करेंगे तो ये क्या होगा, सिस्टर बताइएगा। जी सर, लन नकूना लन गालिबीना। यकूना, एक मिनट, मैं इधर गर्दान पे बैठा हूँ, आप अभी वहां बैठी हुई हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, लन यकूना। लन यकूना, वो हरगिज नहीं होगा, ठीक है, जी। वो अब इस तरह ये पूरा जो नस्ब हो जाएगी। अच्छा, मजूम के लिए हम कहना चाहते हैं लम, तो लम क्या करता है? मजबूम कर देता है सर, साकिन कर देगा जिन जिन चीजों को जी, फेल तो हो। इफेक्ट क्या आएगा, जरा बनाइए। लम यकुन। हाँ जी, जब चूंकि ये साकिन होगा तो ये साहब ड्रॉप हो जाएंगे। ये 5 सीगों में तो आपको पता चल गया है कि इस सूरत में ये ड्रॉप हो जाते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी। ओके, सो लम यकुन, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। सो चूंकि ये लम की रिक्वायरमेंट है ना, उसको माजी में लेकर जाना, गर्दान की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मकसद ये है कि मजूम कैसे होता है, ये बात आप भूल ना जाएं कहीं, इसलिए मैंने आपको दोबारा से दिखा दिया। तो ऐसे नून सारे गिर जाते हैं, मोनस को कुछ नहीं कहते, और मोनस वाहिद का नून ड्रॉप हो जाता है। लन लम तकूनी, तुम नहीं होगी। तो ये वो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। सही है कि मजूम कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, लेकिन आज आपने एक काम जरूर करना है, कुरान मजीद खोलना है, काना यकूनू देखने हैं कहाँ है, उसके साथ अगर फेल मौजूद हो जिस आयत में, उसको छोड़ दें। जिस आयत में काना यकूनू वाले सीगों के साथ फेल मौजूद ना हो उस पर गौर करें। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि आपको अरबी कुरान खुद सिखाएगा, अगर आपको बेसिकली उसके रूल्स पता चल जाए तो वहां पर देखें कि क्या मीनिंग है, क्या बात हो रही है, इस्मु काना क्या है, खबरू काना क्या है, खबरू काना किस हालत में है। यकीन करें आपको खुद अंदाजा होगा, और इसका इस्तेमाल कुरान में कसरत से है, अहादीस में तो बहुत ज्यादा है। ओके जी, तो नहनु गालिबूना नकूनु गालिबीना। अगला पढ़ें हाजा मरीजुन, जी। हाजा मुब्तदा है, मरीजुन खबर है। ये मरीज है। जी, तो आप पढ़ें अगला जुमला, देखें। यकूलू हाजा मरीजन, जी, ये मरीज होगा, हाँ जी, ये बीमार बीमार होगा। हो जाएगा, ये बीमार होगा। सो आगे पढ़ें। अत्तुल्लाबु मुज्तहिदूना, अत्तुल्लाबु मुब्तदा है, मुज्तहिदूना खबर है। ये तालिब इल्म मेहनती हैं। ओके, आगे पढ़ देखें क्या है। यकूनु तुल्लाबु मुज्तहिदीना, तालिब इल्म मेहनती होंगे। हो जाएंगे या होंगे, हो जाएंगे भी कह जाएंगे। सकती हैं। जी। ओके, आगे। अस्इलतु सअबतुन, अस्इलतु मुब्तदा है, सिस्टर सअबतुन जरा पूरा पढ़ें क्या खबर है। लिखा हुआ है। अस्इलतु सअबतुन, नहीं, गलत पढ़ रही हैं आप, अल क्यों नहीं पढ़ रही? अल अस्इलतु सअबतुन। देखें, ये जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर, उसकी रिक्वायरमेंट है इस अल को भी बोला जाए। जी जी। अल अस्इलतु सअबतुन, जी, सवाल मुश्किल है। सवाल मुश्किल हैं। ओके, मुब्तदा खबर क्या है?
الاسئلۃ یہ مبتدا ہے، صعبۃ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. تکون الاسئلۃ صعبۃ، اچھا یہ سوال تکون الاسئلہ ہے، دیکھیں میں نے اس کو ساکن رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ وہ بات مت بھولیں کہ حمزۃ الوصل جب ملایا جاتا ہے تو وہ حمزہ ہم ساکن کر دیتے ہیں اس کی حرکت کو، تاکہ ملا دیں اس کو. تکون الاسئلۃ صعبۃ، سوال مشکل ہوں گے، سوال مشکل ہوں گے. تکون الاسئلۃ صعبۃ. جی تو مجھے بتائیں آپ کو سمجھ آیا ٹاپک؟ جی سر الحمدللہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا لکھا ہوا پڑھیں؟ کن فی البیت، کیا مطلب ہے؟ تم گھر میں جاؤ، جاؤ تم گھر میں، سر یہ تو امر ہے نا؟ جی امر ہے. تم تم گھر کن میں فی جاؤ، البیت، گھر میں رہو. گھر میں رہو۔ اب ہو جاؤ ہے نا، اب ہو جاؤ ہمیں تھوڑا مناسبت بھی تو دیکھنی ہے نا کہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہو جاؤ۔ سسٹر آپ بار بار مائک کے ساتھ کھیل رہی ہیں. نہیں سر، مس نادیہ آ رہی تھی آواز یا صرف مجھے آئی ہے؟ سر اب نہیں آ رہی۔ جی سر، کن کا کیا مطلب ہے؟ ہو جا۔ ہو جا. سو تو ہو جا، اس میں اس کا اسم ہوتا ہے انتا. ٹھیک ہے، جی سر، انتا اس کا اسم ہوتا ہے کن. تو پھر اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں فیکون، یعنی جب اللہ فرماتے ہیں کن تو ہو جا تو کیا ہوتا ہے؟ فیکون، وہ ہو جاتا ہے، تو اس کا اسم ہوتا ہے ہوا. اب یہ کن فی البیتی یعنی تم ہو جاؤ گھر میں، گھر میں رہو، تو کن کا اسم ہوگا یہاں پر انتا. کن فی البیتی، تو میں آپ کو صرف امر دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں. کونی مسرورتن، تو کونی کا کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث حاضر ہے، تو کیا اسم ہے؟ انتی، انتی. کونی مسرورتن کیا مطلب ہوا؟ تم خوش ہو جاؤ۔ تم خوش ہو جاؤ. کونی مسرورتن، تم خوش رہو، تم خوش ہو جاؤ. آگے پڑھیں. کانو غالبین، جی وہ سب غالب تھے۔ وہ سب غالب تھے. اوکے آگے پڑھیں. کانا ھذا مریضن، یہ بیمار تھا۔ یہ بیمار تھا. آگے پڑھیں. کونو مجتہدین، جی تم محنتی ہو جاؤ۔ جی تم محنتی ہو جاؤ. کونو کا اسم کیا ہے؟ انتم، انتم. چلے ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ کے مائک نے آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہا کہ ذرا آپ انجوائے کریں ہمارا شور شرابہ. نہیں سر شور نہیں، پتہ نہیں شاید تب مائک میں کوئی آپ کی پرابلم آپ آواز ہوگی۔ کیا ہل کم رہی ہو تھی۔ رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، یا وہ آپ کے مائک سے آوازیں آ رہی ہیں؟ صبا ماشاء اللہ آپ اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن مائک کا مسئلہ حل کیجیے. شور بھی جی کر جی رہا ہے اور آواز کم زیادہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک جی ہے، انشاءاللہ میم میں چیک کرتی ہوں۔ جی جی چلیں نیکسٹ آ جائیے. میں سمیہ آپ آئیے. جی سر. میں نے گزشتہ لیکچر میں یہ بات کی تھی نا، وہ جو ہمارا پریکٹس سیشن تھا بیچ 7 میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ مطلب جب آپ کے پاس، میں نے تو ایسے ذرا تفنن کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ میوزک ہو تو ذرا آپ مائک پہ نہ آیا کریں. تو کسی نے جو کامنٹ کیا تھا تو اس کی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ کو کیا پتا ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں. مجھے بھی معلوم ہے آپ کے بچے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر ایسے کریں، یہ جتنے بھی یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں آج کل 30% میرٹ بھی ہوتی ہیں، تو وہ پھر اپنے بچے لے کے جائیں لیکچرر کے سامنے. دیکھتا ہوں کتنی دیر ٹکنے دیتے ہیں کسی بھی اور اگر ان کو بتایا جائے کہ کلاس پڑھنے کے آداب بھی ہوتے ہیں، آگے سے دلیل دیتے ہیں کہ جی یہ دلیل ہے، ہم تو شور کریں گے، آپ کو جو کرنا کریں. ایسے نہیں ہوتا ہے. ڈسٹریکشن، کوئی بھی ٹیچر ڈسٹریکشن مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر میں کوئی قرآن کا کوئی باز آپ کو کر رہا ہوں تو شاید میں ڈسٹریکشن مجھے فیل نہ ہو، میں اپنی بات کرتا رہوں گا.
لیکن اگر میں پڑھا رہا ہوں تو میں ایک نالج ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں استاد بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل ہو کر سوچیں، جب آپ کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں تھے تو کلاس میں اگر تھوڑا سا بھی شور ہوتا تھا تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوتی تھی اگر آپ اچھے طالب علم تھے. جو تو میرے جیسا طالب علم ہو جس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو وہ تو شور انجوائے کرے گا، ٹھیک ہے استاد ڈسٹرب ہو گیا کلاس ختم ہو گئی. تو اسٹوڈینٹس کو سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ استاد کو ہی ڈانٹ کے چلے جائیں. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ٹیچنگ کے دوران پہ وہاں پہ ایسا ماحول ہو کہ جو پرسکون ہو. جی تو سسٹر کیا لکھا ہوا اوپر ہیڈنگ میں؟ جی سر الدرس السابع. کیا مطلب ہے؟ جی سر 7th مطلب 7واں سبق. اوکے، آپ نے 4 لائنیں پڑھنی ہیں اور ایک ایک کا ترجمہ کرنا ہے ساتھ. جی سر. الابو این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی. ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے میرے بھائیوں، آپ کہاں گئے تھے درس کے بعد. بھائیوں کا کہاں میننگ ہے؟ مجھے وہ لفظ دکھائیے. یا ابنائی. یہ بھائی ہے؟ ابنا نو سر، ابنا اس کو کہیں گے سر. ابن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اچھا بیٹوں سر. اوکے سر. اولاد، بچے. اولاد، جی سر. میرے بیٹو. جی اوکے. ایک منٹ سر. الابناء ذهبنا الى الملعب. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملعب میں گئے، ہم یعنی کھیل کے میدان میں گئے. اوکے. اسکرین جو ہے سر میری سوری پرابلم کر رہا ہے. سوری سر، آپ کسی اور کو بلا لیں، میرا لیپ ٹاپ کی اسکرین ایک دم بالکل بلیک ہو گئی ہے. سوری، میں بعد میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ام اقصا آپ آئیے، آپ کا پہلے ہینڈ ریز ہے. اقصا. جی سر. پڑھیں یہاں سے. کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ. جی. کرۃ القدم مطلب سر فٹ بال. کیا فٹ بال سے کھیلا تم نے یا کرۃ السلۃ سے؟ کرۃ السلۃ ہوتا ہے والی بال. جی. کیا آپ نے فٹ بال سے کھیلا یا ہالی بال سے کھیلا؟ والی بال، ناٹ ہالی بال. جی سر. الابناء لعبنا اليوم کرۃ القدم لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی. ہم نے کھیلا آج فٹ بال سے اور لعبنا کرۃ السلۃ فی اور ہم اسبوع الماضی اور ہم نے کھیلا تھا والی بال سے فی الاسبوع. اسبوع کہتے ہیں ہفتہ کو، ویک. ہم نے کھیلا تھا والی بال سے لاسٹ ویک. یس، ویری گڈ. آگے. الابو اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم. کیا تم سب گئے تھے مکتب کی طرف آج؟ اس پر غور کریں. اما ذهبتم کیا تم سب نہیں گئے تھے؟ یس، لائک دس. الى المکتبۃ اليوم مکتب کی طرف آج. اچھا، اس کو ذرا اچھے ترجمے میں لے کر آئیں. جی سر. کیا تم سب نہیں کیا تم سب آج مکتب کی طرف نہیں گئے تھے؟ جی، کیا تم آج لائبریری نہیں گئے تھے؟ جی. اوکے. آگے. الابناء بلا ذهبنا کیوں نہیں، ہم گئے تھے، ہم سب گئے تھے. اوکے. الابو ماذا قرأتم هناك. تم سب نے کیا پڑھا وہاں پر؟ تم سب نے، اس کو ذرا اچھے ترجمے میں لائیں، ذرا صحیح ہو. وہاں پر تم سب نے کیا پڑھا؟ وہاں پر تو اچھا تھوڑا اچھا، اب میں آپ کوشش، یہ کیوں میں کوشش کروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں فیل کر رہا ہوں
آپ لوگوں کو جب آپ اپنی زبان میں اس کو ترجمے پہ کریں جملے کو، تو وہ جملہ بھی مطلب سننے میں لگے کہ کوئی جملہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی آگے پیچھے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اردو کے بھی اتنے ماہر نہیں ہیں، کم از کم تھوڑا سا بہتر ہو. ماذا قرأتم ہونا کا، تم نے وہاں کیا پڑھا. ابھی وہاں پر جو ہے یہ ایک سلینگ لینگویج میں آتا ہے، تم نے وہاں کیا پڑھا. جی سر. تم نے وہاں کیا پڑھا. ہاں تم نے وہاں کیا، یہ پر ایک بہت ایک غیر مناسب سا لفظ ہے وہ. چونکہ اچھا جی ہم سر. آج کل کی جو قوم ہے ایسی ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی قوم ہے نا ساری، تو میں کبھی کبھی ان کے ٹویٹس وغیرہ پڑھتا ہوں لوگوں کے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے اردو کے ساتھ بھی. ایسے ایسے ہی اس کی حروف، وہ پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جب پرائمری کلاس میں اسپیشلی 1 سے لے کر 5 تک ہمیں املا کروائی جاتی تھی، تو ہمیں آج اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیوں کروائی جاتی تھی، اس کا مقصد کیا تھا. کہ آج ہمیں یعنی ہم وہ نالائق طالب علموں میں سے ہیں جنہوں نے شاید اچھے دور کی اسٹڈی کر لی کہ ہم اب الحمدللہ یہ املائی غلطیاں نہیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ اب موسٹلی یہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے رومن اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب وہ رومن اردو سے جب وہ نارمل اردو میں لکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ میں نے زال لگانا ہے یا زا لگانا ہے، دال لگانا ہے یا کیا ڈال لگانا ہے، تو وہ جو دل کرتا ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں. سو ماذا قرأتم ہونا کا آگے پڑھیے. جی سر. الابناء قرآن الصحف. نہیں قرآن سوری سر، سوری سر، قرآن الصحف. ہم سب نے پڑھا ایک پیج. قرآن ہم سب نے ایک الصحف، پیج پڑھا. صحفہ، نو ناٹ جی ایک. سر. سوری سر. اور یہ پیج نہیں ہے. جی. قرآن الصحف. صحیفہ پڑھا ہے آپ نے لفظ؟ جی سر. کیا ہوتا ہے صحیفہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. صحیفے. جی صحیفہ. اچھا آپ کو سورۃ الاعلی یاد ہے؟ جی سر. اس میں لفظ ہے لاسٹ. صحیفہ، صحف جی ہے سر لفظ وہاں لاسٹ میں. پر. جی سر. صحف ابراہیم و موسیٰ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو بیسیکلی یہ صحیفہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جی سر. تو صحیفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو انبیاء کرام پر کتابچے ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے، اس کو صحیفے جی. کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، اور یاد رہے کہ کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی بھی چیز وہ صحیفہ ہوتی ہے. جی سر. تو قرآن مجید جب تک تو کتاب پر نہیں آیا تھا تب تک یہ صرف قرآن تھا. تب تک صرف کیا تھا؟ قرآن. قرآن. لیکن جب یہ پیپر پر آیا تو یہ بن گیا مصحف. جی سر. کیا بن گیا؟ مصحف. مصحفن، یعنی ایسی کتاب بن گئی جو کس پر لکھی ہوئی ہے؟ پیپر پر لکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. جی سر. تو جی. عرب میں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے قرآن دو، تو وہ یہ نہیں کہتے قرآن دو، وہ کیا کہتے ہیں؟ مصحف، مجھے مصحف دو. تو یہ عرب کے اندر یہاں پر قرآن کو مصحف کہا جاتا ہے. سو ایسی چیز جو یعنی پیپرز پر لکھی ہوئی ہو اسے صحیفہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صحف. اوکے. سو جی سر. وہاں انہوں نے اس کا مطلب کچھ ایسی چیزیں پڑھی جو پیپر پر لکھی ہوئی تھی. یوں سمجھ لیجئے انہوں نے کچھ رسالے پڑھے، اخباریں پڑھی. قرأنا الصحف، یعنی ہم نے ایسے صفحات پڑھے، ایسی کتابچے پڑھے جو لکھے ہوئے تھے پیپر کے اوپر، اسے کہتے ہیں یہ صحیفہ. ان کی جمع ہے. تو کتابچے پڑھے، قرأنا الصحف، ہم نے کتابچے پڑھے. ٹھیک ہے. اب ذرا ہم جی اس سر. پیج پر تھوڑی سی کوئی زور لگاتے ہیں اپنی اسٹڈی کا تاکہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں. چلیں جی، اب آپ سے ہم کرتے ہیں سوال و جواب. ذہبتم کا فاعل کیا ہے؟ انتم. انتم. گڈ. ذہبتم کی جگہ پہ آپ فعل مضارع لانا چاہیں تو جملہ کیا بنے گا؟ تذهبون. تو جملہ پڑھیے کیسے ہوگا؟ أين تذهبون بعد الدرس يا أبنائي؟ ویری گڈ. تم کہاں جا رہے ہو؟ اوکے. سو اینا مجھے بتائیں، یہ اینا وقت سے تعلق رکھتا ہے یا جگہ سے؟ جگہ سے.
ये जगह से ताल्लुक रखता है। वेरी गुड, ठीक है, जगह से। सो ये आपको मैं बताता चलूं कि असल में अब ये भी मफूल है किसका, ज़हबतुम का, क्योंकि जगह से मुतल्लिक आ रहा है। जी सर। ऐसा 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 इसमें इस्तिफाम जो जगह से या वक्त से मुताल्लिक रखता हो वो जुमला फेलिया में मफूल कहलाएगा, लेकिन वो मुकद्दम हो जाता है। ओके, सो ये बादा क्या चीज है? ज़र्फ है सर। ज़र्फ है, वेरी गुड। सो ज़र्फ है, तो ये भी मफूल कहलाता है। तो ज़हब ऐन तज़हबून बाद दरसी, तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा, अब यहां मैं आपको मफूल के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। एक होता है, इस पर मैं लेक्चर लूंगा लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ गई है। एक होता है मफऊल बिही। क्या होता है सिस्टर? मफऊल बिही। मफऊल बिही। एक होता है मफऊल फीही। क्या होता है? जी सर, मफऊल फीही। मफऊल फीही। तो मफऊल बिही वो होता है जो चीज डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हो, यानी जिस पर फेल का बराह रास्त असर हो। जैसा कि ये जुमला है लइब्नल यौम कुर्रतल कदमी। इस जुमले को गौर करें तो इसमें कितने मफूल हैं देखें। दो। दो मफूल हैं, कौन कौन से? पहले तो लाइबन कुर्रतल कदमी, और आपने कहा दो मफूल हैं, तो वो दो मफूल बताइए। अल यौमा और कुर्रतुल कदमी। वेरी गुड, हमारे पास ये दो मफूल हैं, कुर्रतुल कदम और अल यौम। अब इसमें कौन सी वो चीज है जिसपे बराह रास्त फेल का इफेक्ट हो रहा है, जरा बताइए। कुर्रतुल कदमी पर। वेरी गुड, कुर्रतुल कदम यहाँ पर मफूल बिही है, यानी वो चीज जिस पर बराह रास्त असर हो रहा है। अल यौम क्या है यहाँ पर? मफऊल फीही। मफऊल फीही, क्योंकि वो एक वक्त को जाहिर कर रहा है। यानी मफूल फी उसे कहते हैं जो वक्त या जगह को जाहिर करे, यानी जमाने को या फिर वो मकान को जाहिर करे, उसे मफूल फी कहते हैं। वैसे ये अगर ना भी याद रहे तो कोई हर्ज नहीं। हम मुझे नजर आ रहा है अल यौमा मंसूब है, कुर्रतुल कदम भी मंसूब है, लेकिन ये चीजें कभी कभी आपके सामने आ जाती हैं। सही है? जी सर। जी सर। ओके, सो लइब्तुम का मुजारे क्या होगा? तलअबूना। तलअबूना। ये लइब्तुम कौन से बाब से है? लइबा लइबा यलइबु, समिया। बाब सामिया से क्या बनेगा? लइबा यलइबु। नो, सामिया से क्या बनता है? सॉरी सर, लइबा यलअबु। लाइब यल अबू। तो अगर आपने कहना हो कि हम आज फुटबॉल हरगिज नहीं खेलेंगे तो क्या जुमला बनेगा? जी सर, लन लन नलइबा लन नलइबा आपको यौमा। सामिया, आपने सामिया कहीं गलत याद कर लिया है। सॉरी सर, लन नलअबल यौमा कुर्रतुल कदमी। यस, लन नल आबा, नल आबा। अब ये फेल मुजारे कौन सा हो गया? मंसूब। मंसूब। ओके, वेरी गुड, चले माशाअल्लाह। ज़हबना का मुजारे क्या होगा? नज़हबु। नज़हबु। ओके, आप यहां पर ऐना ज़हबतुम बाद दरसी में ऐना को भूल जाएं और इस जुमले को अमर में चेंज कर दें। क्या बनेगा? जी सर, इज़हबू बाद दरसी या अबनाई। एक्सीलेंट। इज़हबू बाद दरसी या अबनाई, सबक के बाद मेरे बेटो चले जाओ तुम सब। ओके, गुड हो गया, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। कलसूम आप आइए। कलसूम दोबारा देखिए माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पढ़ें और तर्जुमा करें।
الأب أسمعتم الأخبار دیکھیں ایک من منٹ یہاں پہ وہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسمعتم، اب دیکھیں یہ کیا ہے، سب یہ ساکن ہے، صحیح ہے، Yes sir. اور یہ معرب باللام ہے، تو ملانے کے لیے اگر یہ میم والا ہو تو اس کو پیش دیتے ہیں، تو کیا بولیں گے؟ أسمعتم یس، اسمعتم الاخبار، اب پڑھیں. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم. جی باپ کیا تم لوگوں نے سر اذاعہ کا کیا مطلب ہے؟ اذاعہ ریڈیو، نشریات، ریڈیو کی جو نشریات ہوتی ہے، ریڈیو اسٹیشن یا ریڈیو کہہ لیں. کیا تم لوگوں نے ریڈیو سے اخبار سنا یا ریڈیو سے خبر سنی؟ خبریں جمع ہے نا اخبار. کیا تم لوگوں نے ریڈیو سے آج کی خبریں سنی؟ ہاں جی، کیا تم سب نے آج ریڈیو سے خبریں سنی؟ جواب کیا ہوا؟ الابناء نعم سمعناها. بیٹے ہاں ہم نے سنی ہے. ہاں ہم الابو نے انہیں سنا. سو یہ مجھے بتائیے اس میں مفعول کیا ہے؟ ہاں. اوکے، یہ واحد مؤنث ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اخبارہ. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کیوں گیا جبکہ الاخبار تو مذکر کا اسم ہے؟ اخبار کیونکہ وہ جمع مکسر غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے واحد مؤنث جا رہا ہے. اوکے، سمعنا کا فاعل کیا ہے؟ نحنو. گڈ، نحنو. اوکے، آگے چلیں. الابو من ای اذاعت سمعتم. باپ تم لوگوں نے کون سے ریڈیو سے سنا؟ اوکے، آگے. الابناء سمعنا من 3 اذاعات من اذاعة الرياض واذاعة القاهرة واذاعة لندن. بیٹے ہم نے 3 ریڈیو سے سنا، ریاض کے ریڈیو سے اور قاہرہ کے ریڈیو سے اور لندن کے ریڈیو سے. گڈ، آگے. الابو سمعت ان المدیر مريض وانه في المستشفى. اصحیح هذا. باپ میں نے سنا ہے کہ آفیسر بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ الابناء نعم هذا صحیح شفاہ اللہ. بیٹے ہاں یہ سچ ہے، اللہ اس کو شفا دے، اللہ ان کو شفا دے. ویری گڈ، الابو. اوکے، رک جائیں آپ. الابو. یس سر. اب دیکھیں یہ انا کیوں آیا یہاں پر؟ تاکید ڈالنے کے لیے. وہ تو ہے، لیکن انا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے. اوکے، یہ تو ہے وہ آنسر جو ہم دے دیتے ہیں کہ بیچ میں آ رہا ہے. اصل میں دیکھیں اگر یہ انا کیا کرتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جملے کو مصدری معنی میں لے لیتا ہے، یعنی اس پہ اس پورے جملے کے پہ ایک مصدر معول کا حکم ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ پورا جملہ مفعول بننے کی کنڈیشن میں آ گیا ہے. تو یہ سمعتو کا کیا ہے؟ پورا جملہ مفعول ہے. اگر انا ہوتا تو پھر ہم نہیں کر سکتے تھے، پھر ہم اس کا مفعول نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، وہ ابو ہے، اس کا فاعل ہے انا. ٹھیک ہے، سمعتو میں نے سنا، تو میں نے جو بات سنی وہ پوری بات کیا ہے؟ میرے سننے کا مفعول ہے. تو اس لیے یہاں پر انا ہی آنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو مفعول بنا سکیں. سمعت ان المدیر مریض، اور دوسرا مفعول کیا ہے؟ اور دوسری بات کیا سنی؟ انہ فی المستشفى، وہ ہاسپٹل میں ہے. اصحیح ھذا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا نا، اھذا صحیح، لیکن وہ جو خبر کو پہلے لا کے اور مبتدا کو آگے کیا گیا
وہ کیا ہوا، اس سے ایک جو انداز کلام ہے نا وہ چینج ہو گیا، یعنی وہ جو حیرت اور پریشانی کے اس کے اندر آثار داخل ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں شفا اللہ، اب مجھے بتائیں یہ شفا کیا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے۔ اوکے، نہیں فعل امر ہے۔ فعل امر ہے نہیں بیٹا، آپ بھول گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ناقص ہوتے ہیں نا یعنی غیر صحیح، ان کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو جب ضمیر کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ الف کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ اصل میں تو وہ ہے شین فا اور یا، اصل میں فعل کیا تھا؟ شفا۔ کیا تھا سسٹر بیٹا؟ شفا۔ شفا ناقص ہے نا، یہ آخر میں یا ہے۔ بیسیکلی باب دارابا سے ہے، شفا یشفی، شفا یشفی، شفا دینا، شفا دینا، یشفی، اوکے، شفا یشفی، سو شفا اللہ۔ اب لفظ الجلالہ حالت رفع میں فاعل و شفا اور ہو مفعول کہ اللہ اسے شفا دے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ فعل ماضی میں یہ جو دعائیہ ہوتا ہے وہ فعل ماضی سے آتا ہے، تو اللہ اسے شفا دے۔ اب اگر آپ نے کسی مؤنث کو کہنا ہو کہ اللہ اسے شفا دے تو پھر کیا ہوگا، کیا کہیں گے؟ شفت، نو، مؤنث کو کہنا ہے کہ شفا اللہ، اللہ اسے شفا دے۔ آپ کی کوئی فرینڈ بیمار ہو گئی، اللہ نہ کرے، اور آپ نے اسے کہنا ہو کہ اللہ تمہیں شفا دے، تو کیا کہیں گی؟ شفاۃ اللہ، شفاک اللہ۔ اور مذکر ہو تو شفاک اللہ، شفاک اللہ۔ تو یہ دعائیں آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ شفاک اللہ، شفاک اللہ، شفا اللہ۔ جب آپ کسی سے سنیں کوئی بیمار ہے، آپ کے سامنے تذکرہ ہو، تو آپ کیا کہیں؟ شفا اللہ۔ یہ اسلامی اخلاقیات میں سے ہے کہ آپ اس کو دعا دے دیں کہ شفا اللہ۔ بہت سے بیمار ہے تو شفاہم اللہ، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ الابو تو کیا ہوا؟ الابو آمین، متى دخل المستشفى، باب آمین، اسے ہسپتال میں کب داخل کیا گیا؟ نو، داخلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کب داخل ہوا؟ یس، وہ داخل ہوا، داخل کیا نہیں گیا۔ متى دخل المستشفى، کیا مطلب ہوا؟ وہ ہسپتال میں کب داخل ہوا؟ اوکے، آگے۔ الابناء دخل قبل 3 ایام، وہ 3 دن پہلے داخل ہوا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، داخلہ قبل 3 ایام، 3 دن پہلے داخل ہوا۔ اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ۔ جزاک اللہ سر۔ وایاک۔ ایان آپ آئیے پلیز سسٹر ہاتھ کھڑا کر لیں اور بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ تو مدینہ عربک ہے، اس میں کیا ہے؟ جی سسٹر، وعلیکم السلام، پڑھیں۔ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي أرأيتموه؟ ہاں جی۔ کتاب غلاف والی، سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے جو کمرے میں تھی؟ کس کے؟ کیا ہاں، نادیہ کے کمرے میں یا سسٹر غرفتی؟ جو میرے کمرے میں تھی۔ یس، اب آپ نے صحیح کیا۔ آگے کیا دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ رأیتموہ، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ کتنے؟ 1 2 3 جمع مؤنث؟ کیا آپ سب نے اسے دیکھا؟ ہاں جی، کیا تم سب نے اسے دیکھا؟ دیکھیں یہ کلیئر کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی کلیئر ہو جائے اور سننے والوں کے لیے بھی۔ اوکے، اب آتے ہیں ہم یہاں پر این الکتاب ذو الغلاف الاحمری۔ سو یہ احمری مجرور کیوں ہے؟ سر اس غلاف کی وجہ سے۔ کیا کہلائے گا اس کا؟
یہ مضاف ہے، یہ صفت کہلائے گی غلاف کی. مضاف ہے کی صفت ہے جی. الکتاب ذو الغلاف الاحمر، یعنی سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے. اچھا، الذی اس میں موصول ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول. صلۃ الموصول ہوتا ہے. اوکے، صلۃ الموصول کیا ہے ہمارے پاس؟ کانا فی غرفتی. گڈ. سو اب کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم ہوا. ویری گڈ، کانا کا اسم ہوا. فی غرفتی کیا کہلائے گا یہاں پر؟ یہاں پہ شبو جملہ خبر. کانا کی خبر بن گئی. تو یہ ہمارا جو آج ہی ہم نے پڑھا ہے. سو اس میں موصول، اب یہ ضمیر واپس اصل میں اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الذی کان فی غرفتی، جو میرے کمرے میں تھی. اب موسٹلی جملوں کے بیچ میں جب کبھی یہ اس میں موصول آتے ہیں نا، تو یہ کسی نہ کسی کی صفت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں سسٹر؟ کسی نہ کسی کی صفت ہوتے ہیں جی. ہر بار نہیں ہوگا، لیکن اگر کہیں بیچ میں ایک قاعدہ رکھ لیجئے، اگر ضمیر آئے اور ضمیر کے فوراً بعد اس میں موصول ہو تو یہ ہوتا ہے مبتدا خبر. ٹھیک ہے؟ جی سر. اشارہ آئے اور اشارے کے فوراً بعد اس میں موصول آ جائے، یہ بھی مبتدا خبر ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے؟ اور بالکل جو جملے کے شروع میں ہو، بالکل یعنی کچھ بھی نہیں ہے پیچھے اور جملہ شروع ہو رہا ہے اس میں موصول سے، تو پھر یہ وہاں پر مبتدا ہوتا ہے. البتہ اس کی خبر کیسے پہچانیں گے، یہ ابھی میں نے آپ کو یہ بات سکھانی ہے جو میرے ذہن میں مستقل ہے، موقع پہ انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو اب لیکن اب یہ دیکھیں، یہ پورے جملے میں کہیں بیچ میں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ یہاں پر کسی نہ کسی کی صفت ہے. تو اب آپ دیکھیں کس کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سر کتاب کی. ویری گڈ. سو یہ کتاب کی دوسری صفت ہوگی، پہلی احمر اور الذی دوسری. اب اگر میں کہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس اسم موصول کی اعرابی حالت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ مجرور ہوگی احمد مجرور. کیوں ہوگی؟ غلاف کی وجہ سے. کیونکہ کی غلاف، کتاب. ہاں، کیونکہ غلاف مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ بھی مجرور کہلائے گا. ماشاءاللہ. یہاں پر آ جائیں، ارأیتموہ. سو جب بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو جوڑا جائے ضمیر کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ایک واو ایڈیشنل لایا جاتا ہے. صحیح ہے سسٹر؟ جی. اگر یہ ضمیر نہ ہوتی اور یہاں خالد ہوتا یا کتاب ہی ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارأیتم کتابا یا ارأیتم الکتابہ. تو پھر جب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو واو لانی پڑے گی. اوکے، آگے پڑھیں. یوسف انا اخذتہ البارحۃ وقرأت نصفہ. گڈ. بارحہ کہتے ہیں کل کے دن. جی. میں نے اسے کل لیا تھا اور آدھا پڑھا، اور اسے آدھا پڑھا. ویری گڈ. سو یہ انا اخذتہ، یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ سر اسمیہ ہے. مبتدا خبر کیا ہے؟ انا مبتدا، اخذتہ خبر. گڈ. اخذتہ کا فاعل کیا ہے؟ اخذت انا. اوکے. اب انا اخذتہ البارحۃ، تو اخذتہ کے کتنے وہ ہو گئے مفعول؟ انا اخذتہ البارحۃ مفعول. بارحۃ کتنے مفعول ہیں سسٹر؟ 2 مفعول ہیں نا. جی. کون کون سا؟ سر ہو گیا اور بارحہ ہو گیا. جی جی، یہی پوچھ رہا ہوں میں، کتنے مفعول ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. آگے پڑھیں. قرأت نصفہ. نصفہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. گڈ. آگے پڑھیے اگلا جملہ. وَأَيْنَ الْمُجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَلِكَ الْكِتَابِ. اور رسالہ جو اس کتاب کے نیچے تھا وہ کہاں ہے؟
ٹھیک ہے. این المجلۃ مجلۃ التی کانت تحت ذالک الکتابی. اوکے, اس جملے میں آپ کو یاد ہے آئینہ جملے میں کیا بن کر آتا ہے؟ مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ میں؟ خبر بن کر آتا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, تھوڑا حافظہ بہت تیز ہے پھر, کیونکہ یہ سوال بہت عرصے بعد ہوا ہے. خبر, یہ خبر بن کر آتا ہے. گڈ. تو اگلا پورا جملہ کیا ہو گیا پھر؟ مبتدا ہو گیا. مبتدا ہو گیا. ایکسیلنٹ. سو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ التی اس جملے میں کیا سٹیٹس بن رہا ہے؟ سر یہ یہاں بھی صفت بن رہا ہے. کس کی؟ مجلہ کی. ویری گڈ. سو کانت کیوں آیا ہے؟ کانت ماضی کی وجہ سے. نہیں, ماضی کے لیے تو آیا ہے. یہ کانا کیوں نہیں ہے, کانت کیوں ہے؟ کانت مونس کے لیے آیا ہے سر. کانت مونس کے لیے آیا ہے, تو اس کا اسم ہو گیا ہیا. جی. کانت کی خبر کیا ہے؟ تحت ذالک الکتابی. ویری گڈ. تحت ذالک الکتابی, یہ پوری کانت کی خبر ہو گئی. اچھا, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ میں نے یہ چیپٹر پڑھا نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کانا یا کانت وغیرہ آ رہے ہوں گے. یہ تو میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوئی کہ میں چھٹے چیپٹر پہ اتنا روکا, اس کو سلو کیا. اب آپ کہیں گے استاد ہمیں چھڑتا پیا ہے, اور میں واقعی چھوڑ نہیں رہا. میں نے حقیقتاً یہ اب جملے پڑھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کانا اور کانت وغیرہ کا استعمال آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ ھذا فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ آٹومیٹکلی قدرتی طور پر چیزیں ایسے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں کہ ورنہ میں تو اس حافظ چیپٹر چھوڑ دیتا. یہ تو مجھے اب اندازہ ہوا کہ اس میں کانا یکون کانا موجود ہے, اور الحمدللہ آج ہی ہم نے وہ چیپٹر پڑھ لیا, تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. آج ہی اس کی پریکٹس بھی سامنے آ گئی. الحمدللہ. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اوکے جی, المجلۃ التی کانت تحت ذالک الکتاب. آگے پڑھیں. ہاذہ ہیا, کیا وہ یہ ہے؟ کیا یہ وہ ہے؟ کیا یہ وہ ہے؟ حاضی اشارہ ہے نا. جی. تو پہلے ہم یہ کہیں گے کیا یہ وہی ہے, تو یہ وہ انداز ہے. کیا یہ وہی ہے, تو یہ ہیا یہاں پر خبر ہے. حاضی ہی ہیا, کیا یہ وہی ہے, یعنی جس کو آپ تلاش کر رہے تھے. اوکے, آگے چلیں. لال مجلۃ ذات الغلاف الاصفر. نہیں, وہ زرد غلاف والی ہے, وہ رسالہ زرد غلاف والا ہے. لا, المجلۃ ذات الغلاف الاصفر. یس, آگے چلیں. ہیا اندی, یہ میرے پاس ہے. اخذتھا, سسٹر وہ میرے پاس ہے. وہ میرے پاس ہے. دیکھیں اگر یہ ہوتا تو پھر حاضہ ہوتا. جی سر. جی, آگے. اخذتھا الیوم, میں نے اسے آج لیا ہے. میں نے اسے آج لیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. یرن الجرس فیقوم مروان ویفتح الباب وتدخل اخواته. جی, چلیں. یرنو کون سا فعل ہے, ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے. اوکے, یہ نون پہ تشدید کی وجہ بتائیں گی؟ سر یہ مثال میں سے ہے نا, مضاف میں سے. مضاف میں سے ہے, ڈبل کلمہ تھا تو کیا بن گیا؟ رنا. رنا یرنو. جی. باب دارا باسے. جی سر. رنا یرینو, اس کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی کا بجنا. تو جرس گھنٹی کو ہی کہتے ہیں. تو یرین الجرسو کیا ترجمہ ہوگا؟ سر پلیز دوبارہ بولیے, سمجھ نہیں آئی. گھنٹی کا بجنا, یرین الجرسو. گھنٹی بجی, گھنٹی بجتی ہے, گھنٹی بجتی ہے. فیقوم مروان, اور مروان کھڑا ہو جاتا ہے. اوکے, کھڑا ہو جائے گا یا کھڑا کھڑا ہو ہوتا جاتا ہے. اوکے. وَيَفْتَحُ الْبَابَ, اور دروازہ کھولتا ہے. وَتَدْخُلُ أَخْوَاتَهُ, اور سسٹر آپ جتنے مرفوع پڑھنے تھے ان کو منسوب کرتی جا رہی ہیں. آپ نے مروان کو بھی منسوب کیا,
अखवात को भी मंसूब किया। अब देखें इस तरह तर्जुमे कितने बदल जाते हैं अगर हम इसका ध्यान न रखें। ठीक है, तदखुलु अखवात तुहु, नॉट तहु। और उसके भाई दाखिल होते हैं। हाँ जी, वतदखुलु अखवातुहु, और उसके भाई दाखिल होते हैं। नहीं, भाई हैं बहनें हैं, अखवातुहु मुझे सर भी भाई नहीं होगा। उख्तुन, उख्तुन की जमा क्या होती अखवातुन, है? ये अखवातुन ठीक है, बहनें। बहनें। तो ये वाहिद मुअन्नस का सीगा आया तदखुलु, ठीक है, तदखुलु अखवातुहु, और उसकी बहनें दाखिल होती हैं, तदखुलु अखवातुहु। तो सिस्टर माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा, बस लेकिन ये चीज, ये जो रफा को रफा रखना, नसब को नसब रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर ये थोड़ा आई साइड की वजह से हुआ है। अच्छा चलें, शफा किल्लाहु, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आमीन। ओके ठीक है मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी म्यूट कर दीजिए। सुमैया आप आ जाइए। जी अलबनातु, जी सर पढ़ें। जी सर। अलबनातु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लड़कियां जो हैं वो सलाम कर रही हैं। अलजमीउ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबके सब जवाब दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अबू ऐना ज़हबतुन्ना या बनाती, वालिद तुम सब कहाँ गई थी ए मेरी बेटियों। अलबनातु ज़हबना लि ज़ियारतिल मुदीरती, बनात कह रही है कि हम अपनी टीचर से मिलने गई थी। ओके, यहाँ पर लाम हरफ जर आया है, ठीक है। जी सर। तो ये बस छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि बाज दफा आपको ना हरफ जर पर गौर करना होता है कि ये क्या काम कर रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो लाम है ना, आपने तालील पढ़ा है ना, तालील। जी सर। तालील का क्या मतलब होता है, क्या किस लिए आता है तालील? वजह बताने के लिए सर। वजह बताने के लिए। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। ओके, सो ये लाम वही लाम तालील, ये लाम जर को आपने देखना होगा कि अगर ये वजह बताने के लिए आया तो हम इसे लाम जर तो कहेंगे ही, लेकिन ये तालील का अमल भी कर रहा होगा। तो ये यहाँ पर तालील का अमल कर रहा है वजह बताने के लिए कि ज़हबना लि ज़ियारतिल मुदीरती। ओके आगे। अल अबू अमशीतुन्ना अम ज़हबतुन्ना बिस्सियारती। जी अमशीतुन्ना, जी सर, क्या तुम सब चाहती हो? हैं मशई भूल सर, गई सर, आप। सर। जी मादा सर, बताएं, मशा मादा निकालें। मीम शीन या सर। क्या पढ़ाया था? यमशी, मशी सर। बाप मैं दाराबा बिल्कुल से क्या बना? जी सर, मशा। मशा यमशी क्या बताया था? मैं मेरे जहन से मायने बिल्कुल निकल गए सर, बिल्कुल इस वक्त नहीं आ रहे जहन में। पैदल चलना। मैंने आपको फिक्स बताया था कि पैदल, इसका मतलब होता है पैदल जाना, पैदल जी चलना। सर। ठीक है, जी इसीलिए सर। उन्होंने, आप देखें जाने का मीनिंग तो उसमें है, लेकिन जी उन्होंने सर। उसको अलग अलग किया है। बिस्सियारत ही अमशई तुन्ना क्या मतलब हुआ? जी जी, क्या तुम सब पैदल गई थी या सयारत गाड़ी पे गई थी? या गाड़ी पर गई थी या गाड़ी के जरिए गई थी। ओके आगे। जी सर। अलबनातु मशैना लिअन्ना बैतहा करीबुन मिन मदरसतिना। हम पैदल गए थे क्योंकि उनका घर जो है वो करीब था, मदरसे ओके, से, हमारे मदरसे से करीब है। जी अब सर। देखें, अब इन्ना या अन्ना पर जब लाम होता है तो वो लाम कौन सा होता है? जी सर, ये लाम हर पे जर है। तालील, जी वजह सर, बता वो रहा होता है कि ये अमल क्यों हुआ। जी सर। क्या है? जी देखिए सर, अब लाम आप ये तालील चीजें है, समझ बता सकते हैं, अब आप ये चीजें समझ सकते हैं कि ये वो जी सर। वजह बताने के लिए है कि मशईना लिअन्न बैतहा करीबुन मिन मदरसतिना, हम पैदल जी गई क्योंकि, वजह बता दी ना, क्योंकि उसका घर हमारे स्कूल से करीब था। करीब है।
اچھا دیکھیں اب قریب ہے کریں گے نا, جملہ اسمیہ ہے, قریب ہے. اوکے آگے. جی سر. ہوا بین المسجد والمدرستی, وہ مسجد اور مدرسے کے درمیان ہے. گڈ. آگے. الابو او جدت النحا فی البیت اوجد, اوجدت النحا فی البیت. اوکے. وجد یوجد سر کیا مطلب تھا وجد کا؟ پانا. پانا. جی سر. کیا تم سب نے ان کا گھر, کیا تم سب کو ان کا گھر مل گیا ہے تھا؟ وجدت النحا. سسٹر مفعول کیا آ رہا ہے, مفعول پہ غور کریں. ہاں تو ہاں کون ہے؟ مفعول. کیا اس سے وجدت النحا پانا, کیا تم سب نے اسے گھر میں مل, ہاں کیا وہ تمہیں گھر میں مل گئی تھی؟ جی سر. پھر بھی غلط ترجمہ کیا آپ نے. بات سمجھ آ گئی لیکن ترجمہ اپنی مرضی سے کیا آپ نے. وجدت النحا, کیا تم سب نے اسے گھر کیا میں تم سب, پایا. جی سر, جی سر. یہ ہاں ذہن کون ہے؟ سے, یہ بیچاری جو بیمار تھی اور جس کا جی اوپر, سر مدیرہ تھی ہے, میں سمجھ گئی سر, بس نہیں کر پا رہی اور اس یہ وقت. وجدتونا کا یہ اس کی بیٹیاں جن کو وہ سوال کر رہا ہے بیچارہ, تو بھائی تم کدھر گئی تھی, تو وہ اتنی محنت سے انہوں نے جواب دیا اور آپ پھر بھی اس کو کہاں کہاں لے گئیں. اوکے ٹھیک ہے, یہ میننگ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہو گیا کیونکہ تو آپ اپنے ساتھ یاد رکھیں تو بار بار آ رہے ہیں. اگزامپلز میں بھی دیتا جی ہوں, سر. پڑھاتا ہوں. دیکھیں اس چیپٹر کے پہلے حصے میں سارے مذکر تھے, وجدتم, رأیتم, اب مؤنث ہو گئے, وجدتنا, رأیتنا, مشیتنا, ذہبتنا. تو آپ کو یہی پریکٹس کروا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. جی سر. البنات نام, وجدناہا جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. جی سر. بناتی نام, ہاں, وجدناہا وہ ہمیں مل گئی تھی, ہم نے انہیں پا لیا تھا یا وہ مل گئی تھی. جی سر. جلسنا ہم بیٹھے, عندها ثلث ساعة ہم تین گھنٹے بیٹھے سر, نو یا 3 گھنٹے. ثلث نہیں, یہ حصے ہیں بیسیکلی. جی سر. ٹھیک ہے, وہ نصف, ثلث, ربع, وہ قرآن مجید میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جی جی سر. کیا آتا ہے؟ پہلا کیا ہوتا ہے؟ ربع. جی دوسرا سر. کیا ہوتا ہے؟ نصف. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ثلاثہ. تو یہ گھنٹے کے کتنے حصے ہو گئے؟ جی سر, 1 گھنٹے کے 3rd حصہ. کتنے منٹ بن گئے؟ 45. 45 منٹ. چوتھائی. جی سر. اوکے, یہ میرا اندازہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ گنتی کی چیزوں کو میں نے کبھی اتنی اہمیت دی کیونکہ قرآن مجید میں یہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اوکے آگے جی پڑھیں. سر. جی. وخرجنا من بیتها في الساعة الخامسة, جی اور ہم ان کے گھر سے یہ بھی سر 4 بجے یہ نکلے. الساعۃ الخامسہ مطلب 5 بجے. 5 بجے نکلے. جی سر. ٹھیک ہے, تو جتنے جو وقت کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا, بس یہ شروع میں ساعت رکھ کے اور آگے وہ ایک ہے تو واحدہ, ثامنہ, سادسہ, رابعہ, تو وہ کیا ہوتے جائیں گے, مطلب آپ اس کو کہتی جائیں 4 بجے, 5 بجے, 6 بجے, 3. الام ارأیتن المسنۃ یا بنات بحثت سسٹر عنہا. مکناسا. جی سر. مکنسۃ یا بنات بحثت عنہا کثیرا وما وجدتها. سر اس کا کیا مطلب ہوگا مکنسۃ؟ یہ آپ لوگوں کی فیوریٹ چیز ہے جو آپ لوگوں نے گھر میں روز کرنی ہوتی ہے. نہیں سمجھی سر میں. جھاڑو. جھاڑو. ٹھیک ہے, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ویکیوم. جی سر. کیا تم سب نے جھاڑو دیکھی اے بیٹیوں؟
बहस्तु अनहा कसीरन वमा वजदतुहा। सर बहस्तु ओके, मादा बताइए पहले। बा हा सा। ओके, बा हा सा। सो ये बाब से आता है, फतहा से बनाइए, क्या बना? बहसा यबहसु। ओके, ये जब अन हरफे जर से आए ना साथ, इसका मतलब होता है तलाश करना। क्या मतलब होता है? तलाश करना। तलाश करना। ओके, मैंने उससे बहुत तलाश किया, वो नहीं मिली, वो माँ मुझे नहीं वजद मिली। तुहा। नो, माँ वजद तुहा, मैंने उसे नहीं पाया, वो मुझे नहीं मिली नहीं, मैंने उसे नहीं पाया। देखें, मैंने उसे जल्दी नहीं नहीं किया पाया। करें, फेल को पकड़ें। फेल क्या है? वजदतु क्या मतलब होता है इसका? पाना। माँ वजद तू क्या मतलब हुआ? मैंने नहीं पाया। हाँ जी, अब मफूल को जोड़ दें, अब क्या तर्जुमा बना? मैंने उसे नहीं पाया। मैंने उसे नहीं पाया। सिंपली, बहुत जल्दी काम करते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। ये मैं क्यों इतना टोकता हूँ इस बातों पर कि कुरान मजीद या अहादीस में इसकी गुंजाइश नहीं है। वहां आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, कि वहां वहां थोड़े बहुत ख्याल करना पड़ता है। इसीलिए आज ख्याल की आदत रहेगी तो आगे भी चलेगी। ओके, आगे पढ़े। जी, सुआदु अना वदअतुहा तहत सुल्लमी हाज़ सबाह। हम्म, मैंने उससे, सर सुल्लमी का मतलब सुल्लमी, ये मैं लिख रहा हूँ, पढ़िए। सीढ़ी। हम सीढ़ी, यस। मैंने उससे मैंने उसे सीढ़ी के नीचे रखा। यस, कब? सुबह। मैंने उसे सुबह इस सीढ़ी के नीचे रखा। हादस सबाह का मतलब इस सुबह, यानी आज ही, आज सुबह। आज, हादस ओके। सबाह, मैंने उसे आज सुबह सीढ़ी के नीचे रखा। यस। वदातुहा। सो ये बाब फातहा से आता है तो क्या बनेगा? माजी मुजारे। वदा यदउ। यादाउ। तो मैं आपको एक, मैंने पहले भी ये कहा है, आज जिस तरह हमने ये चैप्टर पढ़ा है, आप चैप्टर पढ़ने के बाद इसके फेल निकालें, अपने पास नोटबुक पर लिखें, उसके मादे लिखें साथ। मैं ये काम आज भी करता हूँ, यानी ये काम कभी रुकने वाला नहीं है जब अरबी के दौरान, क्योंकि हम कोई अरब में तो नहीं पले बड़े कि हमें सारे कुछ आता होगा। तो अब भी मैं जो भी अरबी किताबें पढ़ता हूँ, आज भी मुझे मादे निकालने पड़ते हैं, उसके साथ बाब लिखने पड़ते हैं, तो ये ऐसे ही जहन में बैठेंगे। ओके, आगे पढ़े। जी, मरवानु या उम्मी अफिस सल्लाजती माउन बारिदुन नहनु इताशुन। ए मेरी अम्मी, क्या सल्लाजती सर, सल्लाजा, फ्रिज। क्या फ्रिज में ठंडा पानी है? नहनु इताशुन, हम प्यासे हैं। हम प्यासे हैं। फिआल के वजन पर, ठीक है, फिआल के वजन पर जमा मुकस्सर का सीगा है। और इसका हमने गुज़िश्ता में पढ़ा था, अतशानु फालानु के, बहुत प्यासे होना, ठीक है, अतशानु। तो ये उसकी जमा है, फिआलुन इताशुन, अतशानु। ओके सिस्टर, आगे पढ़े। जी सर। अल उम्मु अबशिर फीहा माउन बारिदुन व असीरु बुर्तुकालिन। ओके, ठीक है। तो ये अबशिर, ये एक अगले बाब से आ रहा है और इसको हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो अबशिर का मतलब होता है बेसिकली, ये अरब अरब का ना एक कलाम है। यानी मैं आपको कहूं कि सबा जाइए, किताब लेकर आइए, मेरी किताब वहां फलां टेबल पर पड़ी है, तो आप आगे से जवाब देती हैं अबशिर या उस्ताद। क्या मतलब है? क्या कह रहा हूं मैंने, क्या कहा? अबशिर या उस्ताद। हाँ जी, अबशिर या उस्ताद। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुश हो जाओ, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपकी बात को, जो आपने डिमांड की है ना, वो डिमांड पूरी करने लगा हूं, और वो चीज मौजूद है, और मैं उसको ला कर दे रहा हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, या जो आपने मांगा वो मेरे पास है। तो ये बज़ाहिर लगता है खुश होने का मतलब इसमें,
چونکہ اچھا یہ مجھے کیسے پتا چلا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں. یہ جملہ میں نے عربیوں سے سنا، کتابوں میں نے پڑھا ہوا تھا. اب کتاب کے حساب سے اس کا مطلب ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، لیکن پھر یہ جڑتا نہیں تھا کبھی بھی. کیا اس میں کیا بات ہے کہ یا امی فی الثلاجۃ ماء بارد نحن عطاش، تو ماں آگے سے کہا ہاں جی خوشخبری ہے تمہارے لیے پڑا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے بہن بھائی کو کہا خوشخبری ہے ہاں تمہاری روٹی پکی ہے؟ کبھی بھی نہیں کہتے نا، یہ اسلوب نہیں ہے. تو آپ کا بچہ ہو، آپ کا بھائی ہو، اس نے کہا کہ بہن روٹی پکی ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ جی پکی ہے. پکی ہے. تو اس پکی ہونے میں ایک آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی کہ جو اس نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ فوراً پوری ہو رہی ہے. تو یہ ایک انداز ایک کلام ہے، ایسی کلام کا ترجمہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ بھئی اب اس کو ہم کسی ترجمے میں فٹ کریں. تو یہ ایک عرب کا انداز کلام ہے. یہ قرآن مجید میں یا احادیث میں موجود نہیں ہے. یہ ان کی جو عام زبان ہے، جو عام بات چیت ہے نا، یہ اس کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے سسٹر، عام ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی میں نے کبھی نہیں پڑھا. تو یہ عام جو بول چال ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. ابشر، تو کوئی ایسے یہاں پہ ہے کہ کوئی ان کو حکم دے نا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ابشر، اور بڑے بھی چھوٹے کو کہتے ہیں ابشر. ابشر کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ اپنے چھوٹے کو جاؤ میرے لیے یار وہ کھانا لے کے آنا، تو آگے سے کہا ابشر. ابشر کا مطلب ہے کہ میں یہ کام ابھی کرتا ہوں. سو اس کا ترجمہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو مبارک ہو، خوشی ہوگی، آپ بہت خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو کہ میں لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. فیہا ماء بارد، اس میں ٹھنڈا پانی ہے. وہ عصیر برتقال، اور کیا ہے؟ سنترے سے برتقال، سنترے ہاں جی، اورنج جوس. عصیر کہتے ہیں جوس کو. اور اورنج جوس بھی. چلیں جی ماشاءاللہ، یہ ہمارا چیپٹر یہاں مکمل ہوا. میرا پروگرام تو آج اس کی ایکسرسائز کا بھی تھا، لیکن بوجہ وقت کی قلت ہم نہیں کر سکے. لیکن کل انشاءاللہ ہم اس کا اگلا لیکچر بھی ضرور لیں گے، کیونکہ کانا یکونو ساتھ میں جڑا ہوا ہے اور اس کی مشق کے اندر کانا کا استعمال موجود ہے.